والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وابنه الكريم وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، آج کا دن تاریخ اسلام میں انتہائی اہمیت کا، برکتوں کا حامل دن ہے۔ آج 10 محرم الحرام شریف ہے اور 1445 ہجری ہے، اور آج سے صدیوں پہلے 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن اور وہ دن بھی آج جمعہ کا دن تھا۔ جس طرح آج 10 محرم الحرام کو جمعہ کا دن ہے، 61 ہجری میں بھی 10 محرم کو یہ دن جمعہ کا دن تھا، جس دن میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے نواسے امام علی مقام، جگر گوشہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثار ساتھیوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کی۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار آج کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے سورہ العنکبوت سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اسی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ لوگ اسی بات کو سمجھ رہے ہیں، اسی بات پر خوش ہیں کہ وہ اسی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ہمیں آزمایا نہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو یہ بات بتائی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم یہ کہتے ہو ہم ایمان لے آئے اور اسی بات پر تم چھوڑ دیے جاؤ گے، نہیں۔ یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا طریق ہے کہ ہم اہل ایمان کو آزماتے ہیں، ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل ایمان بندوں میں سے کون ہے جو ہماری رضا پہ راضی رہتا ہے، جو صابر اور شاکر رہتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم کہ ہم ایمان لے آئے، بس یہ کہہ دیا یہ کافی ہو گیا اور ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں۔ اور دوسرے مقام پر بڑی مشہور آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم کسی نہ کسی شے سے، یہ جو آگے بیان کر رہے ہیں، کسی نہ کسی چیز سے تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی خوف سے تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے تمہیں آزمائیں گے۔
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ فرمایا ہم کسی نہ کسی شے سے تمہیں آزمائیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اتنا کہہ دینا کافی ہے ہم ایمان لے آئے۔ جو یہ کہتا ہے میں ایمان لایا ہوں، ہم ان کو آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، وہ آزمائش کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، نفسوں میں، پھلوں میں کمی کر۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو ان آزمائشوں پہ پورا اترتا ہے، صبر کرتا ہے، ان صبر کرنے والوں کے لیے ہماری بارگاہ میں بشارتیں موجود ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا ان کی زبان پر اور کچھ نہیں ہوتا، نہ گلہ کرتے ہیں، نہ شکوہ کرتے ہیں، نہ وہ تکلیف اور پریشانی کے اندر ایسے کلمات زبان سے نکالتے ہیں ناشکری کے، بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ حضرات، یہ آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہے، ازل سے چل رہا ہے، صبح قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ اہل ایمان آزمائے جاتے رہیں گے، ہر دور میں یہ سلسلہ آزمائشوں کا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث پاک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ، زیادہ اجر بڑی مصیبت کے ساتھ۔ جن پر مصیبت بڑی آتی ہے پھر اللہ انہیں اجر بھی بڑا عطا کرتا ہے۔ بڑا اجر جو ہے وہ بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ رب جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا پس جو اس پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، جو اس پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے رب کی ناراضگی ہے۔ اب بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اس قادر دے ہتھ ڈور اساڈی باہو جویں رکھے سہرے، بندہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ۔ یہ آزمائشوں کا سلسلہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ترمذی شریف کی کتاب الزہد میں حضرت سعد سے مروی ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ فرمایا سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، انبیاء پر آتی ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر درجہ بدرجہ مقرب بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ ہر بندے پر اس کے درجے کے مطابق، اس کے ایمان کے مطابق، جتنا اس کا ایمان مضبوط اس کے مطابق اس پر آزمائش اور امتحان۔ جو بڑے مضبوط ایمان والے ہیں ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہیں۔ یہ آزمائشوں کا سلسلہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اگر دین میں کمزور ہو تو اس کے دین کے حساب سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ فرمایا بندے کے ساتھ آزمائشیں ہمیشہ جاری رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ پھر یہ جو آزمائشیں آتی ہیں اللہ ان کے بدلے، ان تکلیفوں کے بدلے، بیماریوں کے بدلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کانٹا بھی چبھے پاؤں میں، اس کانٹے کے چبھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آزمائشوں کا سلسلہ جاری، ہر دور میں اہل ایمان، اہل اسلام آزمائے گئے۔ کربلا والوں پر بھی آزمائش آئی، کربلا والوں کا بھی امتحان ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام کے گھرانے اور حضور کی فیملی کی پر، اہل بیت پر بھی آزمائش آئی۔ اور جس ثابت قدمی سے میدان کربلا میں نبی پاک علیہ السلام کے نواسے نے ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ۔ اور ایک اور جگہ
قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم، کیا تمہارا یہ گمان ہے ان تدخلوا الجنت، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہیں آئی، پہلے جیسے لوگوں کی مصیبت تم پر نہیں آئی، تم یہ سمجھتے ہو بغیر مصیبت پریشانی کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، فرمایا مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اور فرمایا وہ جو پیچھے گزرے ہیں نا انہیں شدت اور سختی اس طرح پہنچی تھی کہ ان کو ہلا کر رکھ دیا، اس کی شدت اور سختی ایسی ایسی آزمائشیں ان پر ہیں کہ ہلا کر رکھ دیا، وزلزلوا، اللہ اکبر، حتی یقول الرسول، حتیٰ کہ ان کے رسول بولے، والذین آمنوا معہ، اور ان رسولوں کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے لوگ بول اٹھے، کیا کہنے لگے؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا وہ رسول بھی پکار اٹھے، ان کے ساتھ رسول پر ایمان لانے والے اہل ایمان بھی پکار اٹھے، الا ان نصر اللہ قریب، اور لوگوں سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے اس کی تفسیر کے اندر پوچھا گیا، صحابہ نے مفہوماً مختصر میں عرض کر دیتا ہوں، حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا ان پر صحابہ، آپ میرے آقا تشریف فرماتے، حضرت خباب حاضر ہوئے، بیت اللہ کے سائے میں حضور بیٹھے تھے تکیے سے ٹیک لگا کر، کہ حضور دعا فرمائیں، اتنی مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں یہ مکہ والے تنگ کر رہے ہیں، اتنا ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، حضور کب اللہ ہماری مدد فرمائے گا؟ فرمایا رب کی مدد قریب ہے، گھبراؤ نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، ان کو زندہ آدھا دھڑ کے ساتھ زمین میں گاڑ دیا جاتا، پھر آری لے کر ان کے سر پہ چڑھائی جاتی اور ان کے جسم کے دو حصے کر دیے جاتے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ حضرات آزمائشیں ہر دور کے اندر آئیں، ہر دور میں آتی ہیں، اللہ اکبر، لیکن اہل ایمان ہر آزمائش پہ صابر اور شاکر رہتے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے۔ علماء نے صبر کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، مفسرین نے، علماء نے فرماتے ہیں، ایک ہے اطاعت پر صبر کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر صبر، بندہ رب کی اور رب کے محبوب کی اطاعت کرے صبر کے ساتھ، جتنی رکاوٹیں پریشانیاں باہر سے لوگ مختلف حملے اس پر ہوں، لیکن وہ صابر رہے، یعنی عبادت استقامت کے ساتھ کرتا رہے، اطاعت الہی پہ صبر۔ دوسرا فرماتے ہیں گناہوں سے صبر، شیطان گناہوں کی طرف لے جائے، نفس گناہوں کی طرف لے کر جائے، لیکن وہ بندہ نہ نفس کی سنے نہ شیطان کی سنے بلکہ رحمان کی سنے، اور گناہوں سے بچتا ہوا صبر کرتا ہوا رب کی محبت کے راستے پہ چلتا ہے، گناہوں سے صبر کرنا۔ اور تیسرا فرمایا کہ مختلف آزمائشوں پر جو رب کی طرف سے اس پر آئیں، آزمایا جائے، ان پر صبر کرنا۔ اللہ حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صبر کیا میدان کربلا میں، اس کی مثال نہیں ہے، بے مثل و بے مثال، جتنی بڑی شان اتنا بڑا امتحان، اور پھر اس امتحان پر ثابت قدمی، یہ معمولی شخصیت نہیں، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ کے سجادہ نشین، خانقاہ مدینہ دنیا کی سب سے بڑی خانقاہ ہے، جہاں ساری کائنات کو فیض اور روحانیت اور برکت جہاں سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، خروج کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ نکلے مدینہ منورہ سے، کیوں خروج کیا؟ آج ایک یہ بھی بات بعض حضرات اور بعض لوگ، یہ خوارج اور دیگر لوگ اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں، کیوں آپ نکلے؟ وہ جی نہیں نکلنا چاہیے تھا، ایک حکومت تھی، ایک سسٹم تھا، یہ خامخواہ باہر نکل آئے۔ کیوں؟ امام علی مقام نے خروج اس لیے کیا کہ یزید کی حکومت اور اس کی عمارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں تھی، وہ اہل نہیں تھا۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کس طرح نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں خلافت کا نظام قائم کیا تھا، عدل کا نظام قائم کیا تھا، مسلمانوں کی حکومت کو کس طرح لے کے چلے ہوئے، اور ان سارے اصولوں کو سب سے پہلے پامال کرنے والا یزید ہے۔ وہ جو اصول، جو طریقے
کیونکہ اسلام صرف غسل، نماز، روزے ان کے مسائل نہیں بیان کرتا، حج کے مسئلے اسلام بیان کرتا ہے، زکوٰۃ کے مسئلے بیان کرتا ہے، نماز کے مسائل بیان کرتا ہے۔ اسلام یہ بھی بتاتا ہے تمہاری عمارت کا حقدار کون ہوگا، تمہاری مسند صدارت پر بیٹھنے والا کیسا ہوگا، تمہارا پرائم منسٹر کیسا ہوگا، تمہارے منسٹرز کیسے ہوں گے، تمہارے ممبر آف پارلیمنٹ کیسے ہوں گے۔ اسلام ایک ایک چیز پر رہنمائی دیتا ہے۔ ہم نے سمجھا ہم فقط نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے مسئلے تو اسلام سے پوچھتے ہیں، یہ نہیں کبھی پوچھا کہ مسلمانوں کی کرسی صدارت پر بیٹھنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ وہ جو اصول ضابطے نبی پاک علیہ السلام نے دیے، جو افراد تیار کیے حضور نے صحابہ کی صورت میں، اور جنہوں نے مسلمانوں کی خلافت کو، عمارت کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کا حق ادا کیا، جو یہ کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا، اور ان سارے اصولوں کو پامال کرنے والا، ان سارے اصولوں کو پس پشت ڈالنے والا سب سے پہلے یزید ہے۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، اور اس کے بعد یہ بادشاہت میں، ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی، یہ کنگڈم بن جائے گا۔ فرمایا 30 سال خلافت رہے گی میرے بعد، پھر یہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور وہ 30 سال حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 5ویں خلیفہ راشد ہیں، سیدنا حیدر کرار کے بعد 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی ہیں، جنہوں نے 6 ماہ تک خلافت کی۔ ان کے 6 ماہ شامل کیے جائیں تو وہ 30 سال خلافت کے پورے ہوتے ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ، وہی 30 سال کے بعد بادشاہت کے اندر نظام تبدیل ہوا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں، آپ دیکھ رہے تھے۔ ایک تو جو مسلمانوں کا سسٹم تھا اس کے مطابق وہ خلیفہ اور امیر بنا ہی نہیں تھا، اور پھر امام ابن حجر ہیثمی نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ امام حسن نے جب صلح کی تھی نا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کے بعد عمارت مسلمانوں کی مشاورت کے ساتھ جو اہل آدمی ہوگا اس کو دی جائے گی، ایک شرائط میں سے شرط یہ بھی تھی، لیکن وہ پوری نہ ہو سکی، اور یزید تخت نشین ہو گیا۔ اور پھر اس کی حکومت کے اندر اگر آپ دیکھیں یزید کی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں مدینہ منورہ کو چھوڑا تھا، اللہ اکبر۔ اور اس وقت کیونکہ امام علی مقام کے نزدیک وہ اہل نہیں تھا اس بات کا، آمریت، ڈکٹیٹرشپ، مسلمانوں کے بیت المال کا ناجائز استعمال، شعائر دین کا مذاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم و تشدد، یہ ساری چیزیں اس دور کے اندر، اس حکومت کے اندر ہمیں یہ سب نظر آتی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب حالات ایسے آتے ہیں نا حضرات، پھر شریعت 2 راستے دیتی ہے، ایک کو کہتے ہیں رخصت کا راستہ، اور ایک کو کہتے ہیں عزیمت کا راستہ، اگر حالات اس قسم کے ہو جائیں۔ اور ایک بات بڑی خوبصورت علامہ ابن جوزی نے کہی، جب کسی نے اسی حوالے سے سوال کیا کہ امام علی مقام یہ جو باہر نکلے تھے یہ آپ کا خروج درست نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ خروج کرنے والا وہ ہوتا ہے جو مستحق امامت کے خلاف خروج کرے۔ یزید تو خلافت کا اور عمارت کا مستحق ہی نہیں تھا، اس کی خلافت اور عمارت تو شریعت کے اصولوں کے مطابق تھی ہی نہیں، اور امام پر اس کی اطاعت واجب بھی نہیں تھی، اس لیے آپ نے اس کی بیعت بھی نہیں کی، زبردستی بیعت نہیں گئی، ڈنڈے کے دور پر، گردن پہ تلوار رکھ کر، خوف و ہراس پیدا کر کے، قتل کر کے، رشوتیں دے کر۔ عابد ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ بوریاں بھر بھر کی پیسوں کی دی گئی، لوگوں کو خریدا گیا۔ یہ جو کوفہ کے لوگ بک گئے، خطوط لکھ کر بلایا امام علی مقام کو اور پھر آخری وقت ساتھ چھوڑ گئے، وہ کیا تھا؟ وہ یہی کچھ تھا، لالچ تھی، بندوں کو قتل کروانا، ظلم و تشدد کرنا، خوف و ہراس پیدا کرنا، مسلمانوں کے بیت المال کا ناجائز استعمال کرنا، لاکھوں کی رشوتیں دینی، بوریاں بھر بھر کے پیسے تقسیم کرنے، بندے ذات ملا لیے۔ یہ ابن زیاد نے کیا کچھ کیا کوفے کے اندر، کبھی تاریخ پڑھ کر دیکھیں۔
امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ کو خطوط لکھے گئے، سینکڑوں خطوط تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن کربلا کی جانب آپ تشریف لائے، 8 ذوالحجہ تھی، والی مدینہ نے آپ سے بیعت لینے کے لیے، یزید نے کہا سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین سے بیعت لو۔ اس نے رات کی تاریکی میں بلا کر کہا بیعت کیجیے۔ آپ خاموشی سے جواب دے کر واپس آ گئے اور صبح مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ پھر آپ مکہ میں رہے کئی مہینے، اور پھر وہاں سے آپ کی خط و کتابت کا سلسلہ شروع رہا۔ لوگوں نے کہا آپ آئیے، یہ رسول اللہ کی شریعت کو پامال کر رہا ہے، یہ حدود الہی کا خیال نہیں کرتا، مسلمانوں کے بیت المال کا ناجائز استعمال کرتا ہے، ظلم و تشدد۔ آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ کا کام بنتا ہے حق کو قائم کرنے کے لیے باہر آنا، آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے اور اس دین کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے انہوں نے خط لکھا، اور پھر جواب میں آپ نے بھی خط لکھا کہ چلو اگر تم لوگ اصرار کرتے ہو اور لوگ چاہتے ہیں کہ میں آؤں تو پھر میں آ رہا ہوں۔ خط بھیجا ان کو، جو قاصد لے کر گیا نا خط، اور اس کے ساتھ پھر جو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ جو ظلم و تشدد اس کے ساتھ ہوا، جب وہ وہاں لے کر پہنچا خط، اس کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور ابن زیاد کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا، اور ابن زیاد نے کہا کہ تم امام حسین پر بھی لعنت کرو اور ان کے والد پر بھی لعنت کرو۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے جب کھڑے ہو کر گفتگو کی تو انہوں نے رسول اللہ کے نواسے کی بھی تعریف کی، آپ کی والد کی بھی تعریف کی، اور فرمایا او ابن زیاد تجھ پر لعنت ہو، آج دنیا کی خاطر تو رسول کریم علیہ السلام کی اہل بیت کا دشمن بن چکا ہے، تجھ پر لعنت ہو، تیرے اس عمل پہ لعنت ہو۔ جب یہ جملے کہے تو کہا اسے محل کی چھت سے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا جائے، نیچے گرا دیا، نیچے گرے آپ شہید ہو۔ یعنی بڑا خوف و ہراس تھا ان حالات کے اندر۔ یہ پچھلے دنوں ہم نے پاکستان میں دیکھا، کوئی بندہ ٹھہرتا ہے، آپ نے دیکھا نا سیاسی طور پہ، میرا کسی سے تعلق نہیں ہے، ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، کہ راتوں رات بندے بدلتے گئے، جس کو پکڑا جاتا ہے صبح بیان دے کر چھٹ جاتا ہے۔ کوئی بندہ نہیں ٹھہر سکتا حکومتوں کے سامنے، جس کے پاس پاور ہے اس کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ رات کو صبح کچھ، رات کو وفاداری تبدیل ہو گئی۔ اب یہی سلسلہ، یہی کوفیوں والا کردار یہ ہمیں نظر آتا ہے وہاں۔ اور راتوں رات انہوں نے خوف و ہراس پیدا کیا، بندے قتل کیے اور قبضہ کر لیا، اور لوگوں کو ڈرایا کہ اگر تم نے امام علی مقام کا ساتھ دیا تو تمہاری نسلیں بھی تباہ کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، گردنیں اتار دیں گے، اور پیسے دیے اور لالچ دیا۔ اور یہی ابن سعد جس نے میدان کربلا میں لشکر لے کر آیا، اسی کو رہ کی حکومت کا لالچ دیا، انہوں نے کہا یہ جو حکومت تجھے رہ کی دی ہوئی عراق کے علاقے میں واپس لے لیں گے تجھ سے، گھر بیٹھ جائے گا چپ کر کے اگر تم نے حکم کی پابندی نہ کی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اس موقع پہ رخصت، شریعت کہتی ہے یہ رخصت یا عزیمت، رخصت یہ کہ جہاں سارے چپ تم بھی چپ ہو جاؤ، بولنے کی ضرورت نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ لیکن عزیمت یہ ہے کہ اگر یہ سارا جہان چپ ہے تو چپ رہے، لیکن میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ حق کیا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں حق کا علم بلند کروں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت کا راستہ نہیں، عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ کہا گردن کٹتی ہے تو کٹتی چلی جائے، لیکن میں نبی پاک علیہ السلام کا نواسا جس کی رگوں میں امام الانبیاء کا خون ہے، میں باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں شریعت کے غدار کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا غدار ہے۔ اور پھر یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کر گئے، اور پھر صحابہ نے آپ کو منع کیا، روکا، بہت سے صحابہ اس وقت جو موجود تھے انہوں نے آپ کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں، لیکن ان کا منع کرنا اس بنیاد پہ نہیں تھا کہ یزید بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کے خلاف نہ جاؤ، اس بنیاد پہ نہیں تھا۔ انہیں پتا تھا یہ بد کردار ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، مسلمانوں کے بیت المال کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ یہ جو کوفہ کے لوگ ہیں نا یہ بے وفا ہے،
یہ کوفی لایوفی، ان سے وفا کی امید ہی نہیں. انہوں نے پہلے بھی بے وفائی کی ہے، اب بھی بے وفائی کریں گے آپ کے ساتھ. آپ کے والد گرامی کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا، آپ کے بھائی امام حسن مجتبی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا. کہا یہ بے وفا قوم ہے، ان میں وفا نام کی شے کوئی نہیں. حضرات اوکھا ویلا آوے بڑے بڑے ساتھ چھوڑ دینے، پریشر پوے نہ دے دو. وہ کہتے ہیں ہم برادری نہیں چھوڑ سکتے، حق حق ہے، پر ہم برادری نہیں چھوڑ سکتے، قبیلہ نہیں چھوڑ سکتے. بے شک یہ بات سچی ہے کہ یہ حق پر ہے اور یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن میں اپنی برادری کا ساتھ دوں گا، میں حق کا ساتھ نہیں دوں گا. میری اور آپ کی زندگی میں کتنے مرحلے ایسے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ حق پر ہے، لیکن ہم اپنی برادری، رشتہ داری، تعلق، منصب، علاقہ ہم دیکھ کر کبھی حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. ہم اپنی باقی چیزوں کو نبھا رہے ہوتے ہیں، دنیا کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ غریب آدمی ہے اور اس کے مقابلے میں امیر آدمی ہے. ہاں جی، اب میں امیر کی مخالفت کیسے کروں؟ بڑے بندے ڈول جاتے ہیں. آپ پر کئی دفعہ کئی معاملات ایسے زندگی میں آئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا جب مشکل گھڑی آتی ہے تو بڑے بڑے دوست، سنگی ساتھی سارے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، جیسے آپ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. مشکل گھڑی میں کھڑا ہونے والا کوئی ہوتا ہے. قربان جائیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 72 افراد پر، 72 ساتھیوں پر، جنہوں نے 20,000 کا لشکر سامنے دیکھ کر بھی، اور اس بات کا پتہ تھا کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس سواریاں ہیں، باقی سب پیدل ہیں. 33 بندوں کے پاس غالباً سواریاں تھیں، باقی پیدل تھے. اب 15-20 ہزار کا لشکر اسلحے کے ساتھ سامنے کھڑا ہو اور ایک طرف 72 پیپل کھڑے ہوئے ہوں، اور رات کی سیاہی طاری ہو جائے اور وہ کہیں امام علی مقام کہ بھائی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، یہ میرے دشمن ہیں، میرے ساتھ مخالفت ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں اجازت ہے تم میں سے جو چاہے رات کی تاریکی میں اپنے گھروں کو لوٹ جائے. میں چراغ بھی بجھا دیتا ہوں تاکہ اندھیرے میں پتہ نہ چلے کہ کون گیا ہے. لیکن قربان جائیں ان جانثار ساتھیوں کی وفا پر، جنہوں نے کہا کہ گردن کٹ تو سکتی ہے، خون بہہ تو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے نواسے ہم تیرا ساتھ چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ہم قیامت کے دن مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کیا اپنا چہرہ ان کے سامنے لے کر جائیں گے کہ مشکل گھڑی میں ہم نے دین کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کے نواسے کا ساتھ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. عظیم لوگ تھے حضرات، عظیم لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے صحابہ نے اس حوالے سے آپ کو روکا اور آپ کو منع کیا. 72 افراد تھے، جن میں سے 22 افراد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مسلم بن عقیل کو ملا کر 22 افراد خاص اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. 22 افراد. یہ گھرانہ عام نہیں تھا، یہ حرمت والا خون تھا جو میدان کربلا میں بہایا یزیدیوں نے. یہ عام بندے کا، عام انسان کا خون نہیں تھا، ان کی رگوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خون تھا. اور امام علی مقام کے ساتھ 5 صاحبزادے سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہید. 5 صاحبزادے علی المرتضیٰ شیر خدا کے آپ کے ساتھ شہید ہوئے میدان کربلا کے اندر. امام علی مقام کے ساتھ آپ کے بھائی جو دیگر سیدہ فاطمہ کے بعد جو آپ نے شادیاں کی، ان میں سے جو اولاد تھی ان میں سے 5 صاحبزادوں نے جام شہادت نوش کی، اور ان میں ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی. ایک یہ بھی بات میں یہاں پر عرض کروں آپ کو کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے راشدین کے ناموں پہ رکھا. یہ کبھی بھی شیعہ اہل تشیع لوگ کبھی بھی یہ بیان نہیں کرتے، اور یہ جو نام ہیں سارے، یہ تمام جتنے شیعہ مصنفین ہیں، جو شیعوں کے رائٹرز ہیں، ان سب نے یہ نام لکھے ہیں تاکہ کبھی بھی ان کی زبان سے آپ نہیں سنیں. اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہونا تو بندہ دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام کبھی نہیں رکھتا. علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر کے نام پر، عمر کے نام پر، عثمان کے نام پر رکھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں پیار بھی تھا، محبت بھی تھی، عقیدت و احترام کا رشتہ بھی تھا.
پہلے جو آپ کے شہزادے شہید ہوئے وہ ابو بکر بن علی ہیں، دوسرے عمر بن علی ہیں، تیسرے عثمان بن علی ہیں، چوتھے عباس بن علی ہیں، اور پانچویں جعفر بن علی ہیں۔ 5 شہزادے۔ حضرت عباس جنہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، میدان کربلا میں ایک طرف امام حسین کی قبر ہے، دوسری طرف بڑا مزار حضرت عباس کا، قمر بنی ہاشم آپ کا لقب اور ٹائٹل تھا۔ یہ چاند بڑے خوبصورت جوان تھے، ان کو قمر کہا ہے، بنو ہاشم کا چاند ہے۔ یہ 5 شہزادے آپ کے ساتھ، امام حسین کے 5 شہزادے شہید ہوئے میدان کربلا میں۔ 5 علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے، حضرت علی اکبر، حضرت عبداللہ بن حسین، ابو بکر بن حسین، عثمان بن حسین، عمر بن حسین، یعنی ان کے نام بھی آپ دیکھیں تو خلفائے راشدین کے ناموں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے یہ لوگ، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت امام حسین کے 3 صاحبزادے جن کا نام علی ہے، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، تینوں کے نام حضرت شیر خدا کے نام پر انہوں نے رکھے۔ اسی طرح پھر حضرت امام حسن کے 4 شہزادے امام حسن کے شہید ہوئے، 4 شہزادے امام حسن کے شہید ہوئے میدان کربلا کے اندر، اللہ اکبر۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کے 4 صاحبزادے شہید ہوئے، حضرت مسلم بن عقیل کے 4، اور اولاد عبداللہ بن جعفر سے 2 شہزادے اون اور محمد، یہ 7 شہید، یہ کل ملا کے 22 لوگ بنتے ہیں، امام حسین اور امام مسلم بن عقیل جو پہلے شہید ہوئے۔ 22 افراد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے۔ لیکن کمال ہے، صبر کی ایسی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے ان روایتوں کو لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جو راوی اس وقت موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر ایسا صابر آدمی نہیں دیکھا کہ 72 افراد تھے، 71 لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں امام حسین، اور پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ایک لمحے کے لیے بھی امام حسین کے چہرے پر پریشانی کی آثار نہیں ہے۔ بندہ پریشان ہے، ایک گھر میں فوتگی ہو جائے کیا حالت ہو جاتی ہے، 71 لاشیں اٹھا کر بھی چہرہ پرسکون ہوتا، اور ایسا کائنات میں صابر کبھی نہیں ملتا۔ جس شہید کی لاش اٹھا کر لاتے، میدان کربلا سے خیمے کے پاس آ کے رکھتے اور آسمان کی طرف تک کر کہتے، باری تعالیٰ اگر تو اس میں راضی ہے تو حسین بھی اس میں راضی ہے، تو اس میں راضی تو میں بھی اس میں راضی۔ جوان شہزاد، یہ بڑا مشکل حضرات کی مرحلہ ہوتا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے پر، جب آپ نے سب سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی تھی تو اس وقت بھی زبان پر کوئی گلہ شکوہ نہیں، فوراً کہا، زبان سے نکلا اسے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب سفر کر رہے تھے راستے میں ایک جگہ اونگ آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا، ابھی میں نے خواب میں ایک گھڑ سوار دیکھا ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اور انہیں پتا تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو علم بھی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں میرے نانا نے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، میں اسے پورا کرنے جا رہا ہوں، کامیاب ہو گیا اللہ کا شکر ادا کروں گا، بظاہر حالات پلٹا کھا گئے، صبر کروں گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا خواب ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ میرے اور میرے نانا کے درمیان راز ہے۔ سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا، عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، توڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جت ول ویکھے راز ماہیدہ، لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دیوے راز نہ بننے ہو، سر دیوے راز نہ بننے ہو۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر حضرات جو صبر کا مظاہرہ کر کے دکھایا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جوان بیٹے تھے، بھتیجے تھے، 25 سال عمر، 23 سال عمر، 18 سال عمر،
اس عمر کے بچے جوان جو شہید ہوئے، اور ایک ایک کے امام حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے تھے، دشمن نے وار کیا امام پر، آپ آگے بڑھ گئے، یہاں سے یہ کندھا کٹا زمین پہ گر گئے، یہ بازو کٹ کر زمین پر گر گئے، خون کا فوارہ تھا نکلا، آپ نے پیچھے سے ایسے چپڑ ڈال، فرمایا گھبرانا نہیں بیٹے، ابھی کچھ دیر بعد تیری ملاقات رسول کریم علیہ السلام سے ہونے والی ہے، گھبرانا نہیں، صبر کرنا میرے بیٹے۔ حضرات یہ کہنا آسان ہے، چشم تصور میں بندہ لائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے میدان کربلا میں اور یہ پیغام دیا اپنے امت کو کہ دیکھنا کبھی حق اور باطل کے مارکے میں تم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ جنگ ازل سے چل رہی ہے، یہ قیامت کی صبح تک حق و باطل کی کشمکش اسی طرح جاری رہے گی، اب تم نے دیکھنا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہوئے۔ حضرات یہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا فلسفہ شہادت کیا تھا، شہید ہوئے کس کی خاطر، کیا کاز تھا، کیا مشن تھا، کہ وہ جو خلافت تھی، جو رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کی جو اس نے پاسداری نہیں کی تھی، اس کی خاطر میدان میں آپ نے قربانیاں پیش کی۔ آج کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ہم فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم وہاں پر ڈگمگا جاتے ہیں۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور کربلا والوں سے محبت ہے تو پھر ہمیں جب بھی کبھی ایسا موقع ہے مسلمانوں کے اقتدار کی کرسی پر کسی کو بٹھانے کا، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ امام حسین کی سنت یہ ہے کہ جس کے کردار میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی جھلک، شریعت کی پابندی اور پاسداری ہے، وہی مسلمانوں کی عمارت اور قیادت کا حقدار ہے۔ اس وقت تو بیعت ہوتی تھی، آج ووٹ دینے پڑتے ہیں۔ اگر آج بھی امام علی مقام کی ذات سے محبت کرنے والے بھی ووٹ دیتے ہوئے کرپٹ لوگوں کو ووٹ دیں، شرابی اور بدماش لوگوں کو کرسیوں پہ بٹھائیں، تو پھر انہوں نے امام حسین کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے کس کاز کی خاطر میدان کربلا میں قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ شہیدان کربلا کی قبور پہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ آج اس نے اتفاق ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور 61 ہجری 10 محرم جمعہ کا دن، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے جام شہادت نوش کیا، وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اور ایک بات میں یہاں آپ حضرات کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، ایک تعریف صابر کی یہ بھی علماء نے کی ہے کہ صابر اسے کہتے ہیں کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس کے معمولات عبادت میں فرق نہ آئے، اوکھے تو اوکھے ملے، جو معمولات جس طرح وہ عبادت الہی کیا کرتا تھا اسی طرح مشکل گھڑی میں بھی وہ اپنی عبادت کے معمول کو جاری رکھے، صابر اسے کہتے ہیں۔ اور اس تعریف پر امام حسین کو دیکھیے کہ 71 لاشیں اٹھا کر بھی امام حسین کی کوئی ایک نماز میدان کربلا میں قضا نہیں ہوئی۔ 71 بندوں کی لاشیں خود اٹھا کر لائے، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ آج امام حسین سے محبت کرنے والوں کی کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں، آج ہم نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں، آج ہم نماز کے کتنے پابند ہیں، ہماری اولادیں نماز کی کتنی پابند ہیں، ہمارے گھروں والے نماز کے کتنے پابند ہیں، ہم کتنا مسجد میں آتے ہیں، ہم کتنا مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ہم کتنا دین سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہم کتنا دین پہ چلنے کے لیے تبدو محنت کوشش کرتے ہیں۔ آج تو سب کچھ موجود ہے نا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اتنی مشکل حالات میں پانی بند تھا کئی روز سے، ایک ایک قطرہ بھی پانی کا میسر نہیں تھا، لیکن ایک نماز بھی قضا نہیں۔ اور آخری الفاظ جو زبان پہ، صبرن علی قضائک یا رب، جب زمین پہ گرے روح پرواز کرنے لگی، آخری الفاظ زبان پر یہی، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، صبرن علی قضائک یا رب، اے رب میں تیری قضا پر، تیری رضا پہ راضی ہوں۔
تو اس میں راضی، حسین بھی اس میں راضی۔ اور نبی پاک علیہ السلام آپ کو کتنا دکھ اور تکلیف اس وقت ہوئی، حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے خواب میں دیکھا حضور کو اسی دن اسی گھڑی، بال بکھرے ہوئے، خون کی بوتل ہاتھ میں ہے، پریشان ہیں، آ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں، ابھی میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمت نازل فرمائے شہیدان کربلا کی تربت پر، ان کی قبور پر، اور اللہ ان کا صدقہ ہم سب کو بھی اس فلسفے کو سمجھنے کی اور دین کی خاطر، حق کی خاطر کبھی موقع آ جائے تو اسی اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور امام علی مقام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حق کی خاطر آواز کو بلند کرنے کی اور دین کی خاطر قربانی دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آج شام کو واقعہ کربلا پر گفتگو حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب فرمائیں گے۔ نماز عصر کے بعد آج 10 محرم کی مناسبت سے یہاں مسجد میں جلسہ ہوگا۔ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آپ سب حضرات جانتے ہیں اور آپ پسند بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو واقعہ کربلا پر انشاءاللہ آج شام کو ان کی خوبصورت گفتگو ہم سماعت کریں گے۔ تو آپ تمام بھائی اس میں شرکت بھی فرمائیں، عصر کی نماز باجماعت یہاں پر ادا بھی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں میں تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔